جب اللہ رب العزت بندے سے فرماتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، تو اس سے مقصد اس بندے کا ڈر، خوف اور جھجک ختم کرنا ہے۔ اس دوری کے احساس کو، فاصلوں کو اور پردوں کے تصور کو ختم کرنا مقصود ہے۔ کسی چیز سے موازنہ کر کے نہیں فرمایا کہ میں اتنا قریب ہوں، بلکہ علی الاطلاق فرمایا کہ میں قریب ہوں، اقرب الاقرب ہوں، یعنی میرا مقام اقرب القرب ہے، قرب سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تمہارے تصور، تمہاری سوچ، تمہاری سمجھ جہاں تک جا سکتی ہے، میں اس سے بھی کہیں زیادہ قریب ہوں۔ میں تمہارے قریب ہوں، تم سے بھی زیادہ، تمہیں سنتا ہوں، تم سے بھی زیادہ، تم پر شفیق ہوں، تم سے بھی زیادہ۔ جو تم چھپاتے ہو یا جو تم اعلان کرتے ہو، اسے بھی دیکھتا ہوں، سنتا اور جانتا ہوں، اور جو تم آگے چھپا چھپا کر پردوں میں جا رکھتے ہو، اسے بھی دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ جو میری قربت ہے ہر دعا کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے، جب وہ دعا کرتا ہے اور جب تک دعا کرتا ہے۔ لہٰذا جب تک بندہ حالت دعا میں رہتا ہے، اللہ رب العزت خود اپنے انوار و قرب سے نوازتا رہتا ہے۔ جب تک بندہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اپنی قربتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ مقام فکر تو یہ ہے کہ مانگنے والے کی بات ہو رہی ہے، مانگنے والا اللہ سے مانگ رہا ہے۔ قریب ہونے کی بات ہو رہی ہے تو اللہ فرماتا ہے قریب میں ہوں۔ دعا کرنے والے کی بات ہو رہی ہے، دعا اللہ سے مانگ رہا ہے، میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، تو پھر فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اذا دعان، جب مجھ سے دعا کرتا ہے۔ ظاہری طور پر لگتا ہے کہ ایک بات دو بار دہرا کر مختلف طریقوں سے کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس میں دعا کرنے والے اور جس سے دعا کی جا رہی ہے، اس سے دعا کرنے والے کا رشتہ اور درمیان میں موجود جو رشتہ قائم ہو رہا ہے وہ دعا ہے، اس کا ذکر ہے، اور ذکر کو اسے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مطلب کہ اے دعا کرنے والے اس طرح دعا کر کہ دعا کرتا 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 خود دعا بن جا، اس طرح مجھے پکار کہ مجھے پکارتا پکارتا خود پے کرے پکار بن جا، مجھ سے اس طرح طلب کر کہ طلب کرتا کرتا خود پے کرے طلب بن جا، تو میرا اس طرح ذکر کر کہ ذکر کرتا کرتا خود میرا ذاکر بن جا، اس طرح سے دعا کر کہ تیرا وجود دعا بن جائے، تیرا وجود سوال بن جائے، تیرا وجود بندگی بن جائے، تیرا وجود ذکر بن جائے۔ اللہ رب العزت نے جو چیز سمجھائی ہے، انی قریب، میں قریب ہوں، رب ہو کر میں بندے کے قریب ہوں، یہ ایک اور پہلو ہے۔ یہ نہیں فرمایا العبد منی قریب کہ بندہ میرے قریب ہے۔ اگر اللہ رب العزت یہ فرما دیتا کہ بندہ قریب ہے تو اس سے عجیب سا تکبر پیدا ہو جاتا، اس کو ختم کر دیا۔ اس قرب کے نور سے بندہ کو سمجھایا ہے کہ میں قریب ہوں، تو اس سے اس بندے کی میں بڑی ہوتی ہے، لہٰذا اس سے اللہ رب العزت نے اس کی نفی کی ہے، فرمایا میں بندے کے قریب ہوں، انی قریب۔ جب کسی کے ساتھ لطف و کرم کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ دوسرے معنوں میں انا من ہوں، میں اس سے قریب ہوتا ہوں، تو اس کے اندر راز یہ ہے کہ جب میں قریب ہوتا ہوں تو اس بندے کو قرب کا شرف دیتا چلا جاتا ہوں۔ اب دو باتوں کا فرق سمجھ لیں کہ بندہ اللہ رب العزت کے قریب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت بندے کو خود اپنے قریب کرتا ہے، اور جتنا قرب دینا چاہتا ہے دیتا ہے، جہاں تک قریب کرنا چاہتا ہے اس جگہ تک نوازتا ہے۔ جیسے فرمایا کلام اللہ موسیٰ تکلیماً، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً،
پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے کر گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر آگے۔ اب اس میں یہ نہیں فرمایا کہ بندہ گیا، بلکہ فرمایا اللہ لے گیا۔ جب اللہ رب العزت بندے کے قریب ہوتا ہے اور اس بندے کے لیے قرب اللہ پاک چن لیتا ہے، فیصلہ فرما لیتا ہے، تو پھر اپنے حسب منشا اس بندے کو جتنا چاہتا ہے اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ سب سے بہترین اور مؤثر نسخہ کہ اللہ رب العزت بندے کو قریب کرتا چلا جائے، وہ نسخہ دعا ہے۔ دعا تو مخصوص اوقات میں کی جاتی ہے، مگر دعا کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں۔ آپ پاک ہوں، دل کی رغبت اللہ کی طرف کرنی ہے، دھیان کرنا ہے، ایک سوچ، ایک ڈائریکشن کرنی ہے، جہاں اور جدھر ہیں بس دل کے دھیان کے ساتھ اللہ پاک کا تصور کر کے اس کی بارگاہ کا کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، دل مانگتا رہے، زبان مانگتی رہے، آپ کی روح مانگتی رہے، آپ کے خیالات مانگتے رہیں، اللہ رب العزت سے ہر وقت دعا مانگتے رہیں، کیونکہ دعا بذات خود آپ کو ایک شرف دیتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی بارگاہ میں قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعا افضل العبادات ہے۔ عبادت بندے کو خوف اور امید کے درمیان لے آتی ہے، اللہ رب العزت کا خوف بھی دلاتی ہے اور اللہ سے رحمت کی امید بھی قائم کرتی ہے۔ دعا میں بندہ اللہ رب العزت سے خائف بھی ہوتا ہے اور امید بھی رکھتا ہے۔ جب خوف اور امید دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو بندگی اس سے اپنے کمال پر پہنچتی ہے اور بندگی مکمل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری شرط ہے کہ تم مجھ کو بھی سنو، میں تم سے کیا چاہتا ہوں، میں نے تمہیں کیا حکم دیا ہے، میرا امر و نہی تم پر کیا ہے، مجھے سنو تاکہ میں تمہیں سنوں، میری بات مانو تاکہ میں تمہاری پکار مانوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری فرما برداری اختیار کرو، میرے اوامر و نواہی، میرے احکام کا خیال کرو، پوری زندگی میری تابع فرمائی میں گزارو، تمہاری زندگی میری بندگی کی آئینہ دار ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے جہاں دعا کا ذکر فرمایا، دعا کی قبولیت کی ضمانت دی، ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی بندہ اکڑ جائے، میری بندگی کا لبادہ اتار کر پھینک دے، میرا نافرمان ہو جائے، معصیت کار ہو جائے، حد سے بڑھ جائے، میرے اوامر و نواہی کو اٹھا کر پھینک دے، میری بندگی چھوڑ دے۔ فرمایا اس کے لیے جہنم ہے۔ میں دعا قبول بھی کرتا ہوں، مگر دعا کی شرائط بھی سمجھ لو۔ ادعونی استجب لکم، فرمایا مجھ سے دعا کر، دو چیزوں کو جمع کیا، دونوں کو اکٹھا رکھا۔ فرمایا قبولیت، یہ جو استجابت ہے یہ تمہاری دعا کی حقیقت کے آمنے سامنے کھڑی ہے، جیسی دعا ہوگی ویسی قبولیت ہوگی۔ دعا کا مقصد سمجھا دیا، دعا نافرمان رہ کر، معصیت کار رہ کر، نافرمانی کے ساتھ دعا نہیں ہوتی۔ دعا کا مطلب ہے کہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو پھر جو میں نے تجھے حکم دیا ہے میری بات بھی سنو، میرا حکم بھی مانو اور عمل کرو۔ اللہ رب العزت نے دعا کی یہ شرط بھی بیان فرما دی۔ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے تو اس کے تقاضے، اس کی شرائط اور آداب بھی سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں اور اسی طرح عزیز ہوتے ہیں۔ دعا چونکہ اکرم الاشیاء، اکرم العبادات ہیں، لہٰذا اس کے تقاضے بھی، اس کی شرائط بھی اسی طرح اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہیں۔ کوئی بندہ اگر شرائط پوری کر کے آئے تو حاضری قبول ہوتی ہے، اگر شرائط پوری کیے بغیر آئے تو ڈسپلن، ضابطوں اور اصولوں کی خلاف ورزی پر رد کر دیا جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں رد نہ ہوں، ویسے جو چاہیں کرتے پھریں، ایک وقت مقرر ہے، نافرمانی میں دھت رہیں، ظلم کریں، گناہ کریں،
زبان، جسم، سوچ سب غلیظ رکھیں، اور جب دعا کا وقت آئے تو ہم سمجھیں کہ ہم اتھارٹی ہیں، ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اس قدر محبوب شے ہے کہ فرمایا دعا سے میں اپنی قضا یعنی تقدیر کو بھی تبدیل کر دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تقدیر کسی شے سے نہیں بدل سکتی مگر دعا بدل سکتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ دعا ایک ایسی اکسیر، ایسا جوہر ہے جس سے تقدیر بدل جائے۔ اس کی کوئی شرائط، کوئی اصول، کوئی ضابطے اور قاعدے نہیں۔ ان ضابطوں اور قاعدوں میں جو بات سمجھنے والی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو اگر پوری نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوگی، اور کیا چیزیں پوری ہوں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کی شرائط میں کچھ امور ایسے ہیں جو دعا کو نامقبول بناتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ ہمہ وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہے۔ مستجاب الدعوات ہونے کے لیے یا دعا کے مقبول ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ خونی رشتوں کا قاطع نہ ہو، قطع رحمی کرنے والا نہ ہو، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور حکم شرع بھی یہ ہے کہ قاطع رحم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہمہ وقت اپنی اطاعت اور بندگی میں رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور مستجاب الدعوات ہونے کا شرف بخشے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔